ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو کہ ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر ہے بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو حقیقی معنوں میں اہل دل ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اللہ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو جلدی کرو تاخیر مت کرو کس بات کی طرف جلدی کس چیز کے لیے وہ کیا ایسا ہدف ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک ساروں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو پیچھے مت رہو تاخیر مت کرو فرمایا الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی کے لیے اس کی طرف سے معافی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور کیا ملے گا اگر ساری زندگی لگا دی 50 60 70 80 سال اللہ تیرے راستے میں دے دیے وقف کر دیے خواہشات کو چھوڑ دیا دل کی من مانیاں وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دی اور جو اللہ کی رضا ہے اس پر راضی ہو گئے اللہ آگے بڑھائے اپنے قدم کو آگے بڑھا دیا اللہ اپنے نفس کو چھوڑ دیا کیا ملے گا فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
مغفرت کے بعد جنت ہے، وہ بڑی وسیع و عریض جنت ہے جس کا عرض السماوات والارض، آسمان و زمین سے بھی بڑھ کے ہے۔ اتنی وسیع جنت تمہارے لیے تیار کی ہے، لیکن کس کے لیے ہے وہ؟ اعدت للمتقین، یہ جنتیں، یہ اللہ پاک مہمان نوازیاں کن کی کرے گا؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے تھے، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ذات کو مار دینے والے تھے، اپنی انا کو توڑ دینے والے تھے، اور جب موقع ملتا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا تو آگے بڑھتے، کوئی موقع جانے نہ دیتے۔ یہ ہیں وہ لوگ متقی۔ اور پھر اللہ نے ایسے ایسے موسم عطا کر دیے، ایسے ایسے دن عطا کر دیے، مہینے عطا کر دیے، جن میں اللہ کی رضائیں وہ خود دعوت دیتی ہیں کہ آؤ، کون ہے جو اس رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو مغفرت کا پروانہ لینا چاہتا ہے۔ اور ان میں سے ایک مہینہ، وہ چند ایام جنہیں اللہ نے ایام محدودات قرار دیا ہے، گنتی کے چند دن ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی آمد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور صرف اس مہینے میں حاضر ہونا مقصود نہ ہو، بلکہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانا، کما حقہ فائدہ اٹھانا، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اور یہی ہمارا موضوع بحث ہے کہ ہم نے کیسے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے اس مہینے کو اپنے حق میں اللہ کے ہاں گواہی بنانا ہے کہ اللہ، ایک مہینہ آیا تھا، ہم نے تجھے راضی کر لیا، اللہ ہم نے اپنی جتنی طاقت تھی، وسعت تھی، وہ لگا دی تیری رضا کے لیے، تیری جنت کے لیے۔ اللہ اب ہمارا دعویٰ یہ کہ ہمیں جنت چاہیے۔ دعوے دار بہت ہوں گے، ایک وہ دعوے دار بھی آئیں گے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آئیں گے دعوے دار، کہیں گے اللہ اٹھا ہمارے 60 سال 70 سالوں میں ہم نے سوائے عمل کے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ 70 60 80 90 100 سال عمل کرتے رہے، اور ان کے عامل ہونے کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، عاملۃ ناصبہ۔ ہمارے پاس گواہی نہیں ہے ہمارے عمل کی، پتہ نہیں ہمارا عمل کیسا ہے۔ اللہ نے ان کے ظاہری عمل کی گواہی دی ہے کہ بہت محنت کرنے والے تھے، تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ان میں کوئی شرط کم ہوگی، یا ان میں اخلاص نہیں ہے، یا ان میں سنت کی پیروی نہیں ہے، لیکن عمل بہت بڑے بڑے ہوں گے، اعمال کا پہاڑ ہوگا، لیکن اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے، ہباء منثورا کر دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے۔ عمل کرنا مقصود ہو، ایسا عمل مقصود ہو جو عمل بچ جائے، میزان میں باقی رہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اعمال کریں، کیسے اس رمضان کو اپنے لیے بلکہ اپنے سب گھر والوں کے لیے ایسا بنائیں کہ یہ ہمارے لیے تبدیلی کا باعث ہو، ایسی تبدیلی جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور یہ فکر اسی کو ہوگی جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوگی۔ اہل ایمان کے علاوہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے لیے یہ چند دن ہیں، جس طرح عام دن ہیں، دوسرے مہینے ہیں، اسی طرح یہ مہینے ہیں، لیکن اہل ایمان یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ دن اور یہ ایام کتنے اہم ہیں۔ اب ان ایام کے لیے تیاری کیسے کی جائے؟ وہ کون سے کام ہیں جو برے کار لائے جائیں اس مہینے کی تیاری کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور فقیہ صحابی ہیں، ان سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان؟ بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کے زمانے میں
آپ لوگ کیسے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے کے اندر اس کا جواب دیا ہے، اور ایک جملے میں سارے کے سارے اعمال کو بند کر کے رکھ دیا، ان کا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم۔ ہم میں سے کسی کی جرت نہ ہوتی، یہ ہم سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ یہ ہم سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، اور باقی سارے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جرت نہ ہوتی کہ ہم رمضان کے چاند کا استقبال کرتے، اس حال میں کہ ہمارے دل میں اپنے بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی عناد ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ ہم اپنے دلوں سے ہر قسم کی قدورتوں کو نکال کے، انسان ہیں، معاملات ہیں، 1000 چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل صاف کر لیا کرتے تھے۔ یہ دل بالکل صاف ہوتے، یہ ہے دلوں کی کھیتی ہموار کرنا۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اعمال ہی کافی ہیں، لیکن اعمال کی بنیاد کیا ہے، ان کی بیس کیا ہے، کیا وہ بیس تیار تھی کہ نہیں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اس زمین کو ہموار کرتے جس زمین پر ہم نے کھیتی کرنی ہے، زراعت کرنی ہے، بیج بونا ہے اور پھر کاشت کرنا ہے۔ اس زمین کو ہموار کرنے کے لیے، اس قابل بنانے کے لیے کہ وہاں پر ایسا پھلدار پودا ہو جس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے، ہم پہلے اس زمین کو ہموار کیسے کرتے؟ دل کی زمین کو، اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال دیتے، ہر قسم کے حقد کو، عناد کو، بغض کو، منافرت کو اپنے دل سے ختم کر دیتے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حسد ہے، عناد ہے، بغض ہے، یہ انسان کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر دل میں حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، اور انسان اعمال پہ اعمال کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو پہلے ان عناصر کا خاتمہ کیا جائے جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں، پھر جا کر انسان وہ اعمال کرے جو اس کے لیے قیامت کے دن میزان میں وزن کا باعث بنے۔ اور پھر امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَكَيْفَ لَا يُبَشَّرُ الْمُذْنِبُ بِغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ۔ اور ایک گناہ گار کے لیے، سیاہ کار کے لیے، پورا سال جس نے گناہ کیے ہیں، سیاہ کاریاں کی ہیں، لیکن دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے، ندامت موجود ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے، پورا سال کھلا ہوتا ہے، لیکن اب مغفرت کی ہوائیں تیز ہو چکی ہیں۔ وَكَيْفَ لَا يُبَشَّرُ الْعَاقِلُ۔ اور ایک عقل مند انسان جس کو اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کو حریت دی ہے کہ صرف اب اپنے آپ کو اپنے نفس سے بچانا ہے۔ یہ نفس امارہ بالسوء، وہ نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، وہ نفس جو شیطان بن چکا ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ باقی اللہ نے حقیقی شیطان کو باندھ دیا ہے تاکہ مکمل روحانی ماحول ہو، ایسا ماحول ہو جس میں انسان کھل کے عمل کر سکے، حریت کے ساتھ نیک اعمال کر سکے۔ اور ایک رمضان، یہ چند ایام انسان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی برپا کر سکتے ہیں، کتنا بدلاؤ لا سکتے ہیں، اس حدیث سے اندازہ کیجئے جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں جن کا تعلق قبیلہ بلی سے تھا. قبیلہ بلی کے دو بندے اکٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں, ایک ساتھ اسلام قبول کیا. فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد زیادہ عبادات کرنے والا تھا, زیادہ ریاضت کرنے والا تھا, محنت کرنے والا تھا, اور دوسرا اس سے تھوڑی کم محنت کرنے والا تھا. اب وہ جس کی محنت زیادہ ہے, جس کی عبادت زیادہ ہے, اس نے اللہ کے راستے میں غزوہ کیا, جہاد کیا اور شہادت کو پا لیا. اور دوسرا جس کی محنت تھوڑی کم تھی, وہ اس کے بعد بھی 1 سال تک زندہ رہا اور پھر اس کو تبھی موت آئی, شہادت نصیب نہیں ہوئی. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان دونوں کا میرے ذہن میں موجود تھا کہ وہ دونوں اس قبیلے سے آئے تھے, میرے سامنے آئے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کہتے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں, خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا آتا ہے, ایک آنے والا فرشتہ آتا ہے اور پکارتا ہے, اس آدمی کا نام پکارتا ہے جس کی عبادات میں محنت کم تھی کہ وہ کہاں پر ہے. وہ آگے بڑھتا ہے, اس کے لیے جنت کا دروازہ پہلے کھولا جاتا ہے. عبادات میں کم ہے, دونوں اکٹھے موجود ہیں, لیکن پہلے دروازہ اس کے لیے کھولا گیا جس کی ظاہری طور پر عبادات کم تھیں, لیکن اسے 1 سال زندگی کا ایکسٹرا مل گیا تھا. اس کے لیے دروازہ کھلا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. پھر فرشتے نے دوسرے کا نام پکارا جو شہید تھا, جس کی عبادات زیادہ تھیں, اور پھر دوسرے نمبر پر اس کو جنت میں داخل کیا گیا. اب حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تذبذب تھا, شک تھا کہ یہ عجیب انصاف ہے کہ پہلے اسے بلایا گیا جس کی عبادات کم ہیں, اگرچہ اس کی عمر زیادہ تھی, وہ 1 سال اس کے بعد بھی زندہ رہا, لیکن شہادت کی موت, عبادات میں زیادہ محنت, اور اس کو بعد میں بلایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے رسول نے کہا, اے میرے صحابہ, تعجب کس بات کا ہے, پریشان کس بات پر ہو؟ یا رسول اللہ, پریشانی ہے, شہادت کی موت, عبادات زیادہ, لیکن جنت میں بعد میں بلایا گیا ہے, دروازہ بعد میں کھلتا ہے. اور وہ جس کی عبادات کم ہیں, اگرچہ اس کے پاس 1 سال ایکسٹرا ہے, لیکن اس کے لیے جنت کا دروازہ پہلے کھولا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ان میں سے وہ آدمی جو 1 سال تک بعد میں زندہ رہا, کیا اس نے اس 1 سال میں رمضان کے مہینے کو نہیں پایا تھا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول, اس نے اس سال میں رمضان کے مہینے کو پایا تھا. فصام کذا و کذا, اس نے روزے رکھے تھے. یا رسول اللہ, اس نے روزے بھی رکھے تھے, اس نے اس 1 سال میں نمازیں بھی پڑھی تھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمانوں اور زمین میں ہے, صرف 1 رمضان کی وجہ سے, 1 اس سال کی وجہ سے جس میں اس نے نمازیں پڑھی, جس میں اسے رمضان ملا, جس میں لیلۃ القدر ملی, اللہ نے اس کے رتبے کو شہید سے بھی بلند کر دیا. یہ ہے رمضان کی تبدیلی. لیکن اس کے لیے جو اویل کرے, جو ان دنوں کی اہمیت کو جانے, ورنہ اگر آپ کو 1000 سال بھی مل جائے اور وہ 1000 سال صرف اللہ کی نافرمانیوں والے ہوں, تو وہ 1000 سال آپ کو فرعون تو بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے قریب نہیں کر سکتے. اور کیا پتا وہ 1 لمحہ, وہ 1 لمحہ, وہ 1 دقیقہ جس میں آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آنسو بہائیں, وہ 1 آنسو اللہ کے عرش کے سائے کو کھینچ لائے. یہ وقت کی بات ہے, یہ اخلاص کی بات ہے, یہ تڑپ کی بات ہے. وہ 1 سال جو اس کو ملا تھا, اس نے اویل کیا, اس نے اس سال میں محنت کی, رمضان کا مہینہ آیا, روزے رکھے, اللہ نے اس کے رتبے کو بلند کر دیا. لہٰذا زندگی کے ایام کی تمنا ہونی چاہیے, لیکن وہ ایام جو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں. ایسے ایام نہ ہوں, ایسے دن نہ ہوں جو انسان کو مزید اللہ کی جنت سے دور کریں. ہر گزرتے سال کے ساتھ
کیا ہے جی؟ جوانی آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، اور ہر سال انسان اللہ کی جنت سے دور جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے موت کی دعا کرنے سے منع کی ہے، فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے۔ فإن كان لا بد فليقل، ہاں اگر انسان اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ اب وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، تمنا کرنا ہی چاہتا ہے، فرمایا فلیقل، وہ یہ الفاظ ادا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ مجھے اتنے سال اتنے دن زندہ رکھ جتنے میرے لیے بہتر ہیں، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اللہ اس وقت موت آ جائے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ مجھے بتائیں کہ اگر وہ وقت جس میں اللہ نے ہمارے لیے موت لکھی ہے وہ وقت ایسا ہو کہ ہم اللہ کے جنت کے قریب ہوں، اور اگر اس وقت موت آتی ہے تو ہمارا دوسرا قدم اللہ کی جنت میں ہو، یہ بہتر ہے یا اس کے بعد ہم 20 سال جئیں لیکن وہ 20 سال ایسے ہوں جو ہمیں اللہ کی جنت سے دور کر دیں۔ تو لہٰذا انسان دعا کرے، اللہ سے زندگی کی دعا کرے، تمنا کرے، ضرور کرے، لیکن اچھی زندگی کی۔ اللہ وہ زندگی عطا کر، وہ ایام عطا کر جو ہمیں تیرے قریب کریں، جو تیری رضا والے ایام ہوں۔ اسی طرح رمضان کی تیاری کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ اور ذہنی تیاری کیا ہے؟ ذہنی تیاری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں میں نے یہ اعمال کرنے ہیں، اتنا قرآن پڑھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اور یہ میرے گولز ہیں جو میں نے اچیو کرنے ہیں۔ یہ ذہنی تیاری ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پر تیار نہ ہو اور کوئی چیز اس پر لاد دی جائے، ڈال دی جائے، وہ اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ پھر ہم نماز تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک پیر پہ کبھی دوسرے پیر پہ، اور اکثر وہ ہمارے بھائی جو جوان ہیں، جو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، سخت ترین ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جی اگر تراویح تھوڑی سی مختصر ہو جائے، اگر میں کسی ایسی مسجد میں تراویح پڑھ لوں جہاں پر 15-20 منٹ میں تراویح ہو جائے، میرے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اللہ اکبر، وہ آخرت کا کھڑا ہونا جہاں پر ہزاروں سال اسی طرح کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کیا اگر اس دن کی راحت چاہتے ہیں تو آج کے چند گھنٹے یا چند منٹ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جو لوگ دنیا کی گرمی کی شکایت کرتے ہیں، جو روزہ بڑا لمبا ہے، گرمی ہے، روزہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، اس کو یاد کرو، پھر تمہارے دل نرم پڑیں گے۔ اور دلوں کی نرمی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہیں رمضان سے پہلے۔ سب سے اہم کام کیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد جس مہینے میں اللہ کے رسول نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو۔ جب رمضان کا مہینہ آئے اور انسان روزہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ بھوک و پیاس کی وجہ سے وہ ذکر چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، پورا ٹائم وہ اپنی گھڑی کو دیکھتا رہے کہ روزہ کب ختم ہوگا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، چونکہ عادت نہیں ہوتی، ابھی سے عادت بنائیں تاکہ وہ ٹائم جو روزے کا ہے وہ تلاوت کے لیے ہو، وہ اللہ کے لیے خاص ہو، اس میں ذکر ہو، اذکار ہو، نوافل ہوں، یہ چیزیں ہوں۔ جائے کہ انسان پورا ٹائم گھڑی دیکھتا رہے کہ کب میری جان چھوٹے، روزہ ختم ہو، مغرب کی اذان ہو، میں پانی پیوں اٹھ جاؤں۔ ایسا روزہ نہ رکھیں، وہ روزہ جس میں للہیت ہو، تقوی ہو، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقوی کا حصول۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کہ انسان اپنے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بنا لے، اپنے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بنا لے، وہ پردہ جو اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ اور وہ پردہ بنانے کے لیے، اس پردے کو کھڑا کرنے کے لیے، اس رکاوٹ کو قائم کرنے کے لیے
وہ اعمال کرنے پڑیں گے جن میں اخلاص ہے، جو خالصتاً اللہ کے لیے. من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں روزے ہوں گے. یہ ایمان والا روزہ نہیں ہے کہ پورا ٹائم ہم گھڑی کو دیکھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ روزے کا ٹائم گزر جائے، ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں کہ ہاں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، کب روزہ ختم ہوگا. یہ روزے کے آداب کی منافی ہے. ان چیزوں کو ترک کر دیں اور آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ یہ ایک گھڑی میرے لیے کتنی اہم ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک اہل قبور سے، قبر والوں سے پوچھ لے، اگر ان کو اللہ ایک موقع عطا کر دے کہ چلو تمہارے پاس ایک اور موقع آ گیا ہے، بتاؤ دل میں کیا خواہش ہے، موقع تو نہیں ملے گا. مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لو قیل لأہل القبور، اگر اللہ کہہ دے چلو ایک چانس ہے بالفرض، کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ لَتَمَنَّوْا سَاعَةً مِّن رمضان، سارے یک زبان ہو کر بولیں گے اللہ رمضان کے مہینے کا 1 منٹ عطا کر دے. اللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ 1 منٹ ایسا ہوگا کہ جس منٹ میں ہم تجھے راضی کر لیں گے. آج ہمیں سمجھ آئی ہے مرنے کے بعد کہ وہ منٹ کتنے اہم تھے، وہ دقیقے کتنے اہم تھے جو ہم نے ضائع کر دیے. کن چیزوں میں؟ ڈراموں کے اندر. کن چیزوں میں؟ عید کی تیاری کے اندر. رمضان کا پورا مہینہ عید کی تیاری ہو رہی ہے. عید تو اس کی ہے جس نے روزے رکھے ہیں، عید تو اس کی ہے جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. پورا رمضان اور خاص کر آخری عشرہ بازار بھرے پڑے ہیں. رمضان کی تیاری کرنی ہے، اپنے دنیاوی معاملات کو نمٹانا ہے. ابھی ٹائم ہے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے شعبان کا، اس میں مکمل کیجئے. شاپنگ کرنی ہے، کاروباری معاملات ہیں، جو بھی ہیں، جو کام پہلے ہو سکتے ہیں اس مہینے میں شعبان میں مکمل کر لیں. بلکہ شعبان کے مہینے سے ہی آپ دیکھیں کہ سلف صالحین کی کیا روٹین تھی، سلف صالحین کس طرح تیاری کیا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہ چکے ہیں، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں. کہتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا سارے کے سارے وہ قرآن مجید کے ساتھ لگ جاتے. کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کے اوپر گر جایا کرتے تھے. یہ الفاظ ہیں گویا کہ ان کے سامنے صرف ہر وقت قرآن ہوتا. یہ شعبان کی بات ہو رہی ہے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا. اور شعبان کے مہینے میں ہی وہ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے. کیوں؟ تاکہ وہ جو فقیر ہے اور مسکین ہے وہ رمضان کے مہینے میں راحت کے ساتھ عبادت کر سکے. یہ ہے ہدف. اس لیے رمضان کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں بھی اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو بہت بہتر ہے. اس میں بھی بہت اہم مقصد پورا ہو رہا ہے. کیا مقصد ہے؟ تاکہ وہ بندہ جو فقیر ہے، جو کمزور ہے، جو مسکین ہے، وہ رمضان کے روزے آرام سے رکھ سکے، اس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزرے. چہ جائے کہ آپ بالکل رمضان کے آخری عشرے میں جا کر زکوٰۃ ادا کریں، بالکل شروع میں ادا کر دیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رمضان میں شریک ہوں اطمینان قلب کے ساتھ. تو یہ چند چیزیں ہیں جن پر عمل کریں. ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کریں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا شروع کر دیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.